الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله عز وجل في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. میرے عزیز بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے. ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، فطرت اسلام کے اوپر یعنی پیدا. دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر آتا ہے، لیکن ماں باپ جو جس دین کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو بنا لیتے ہیں. یہودین اور نصرانین اور مجوسین، ماں باپ مجوسی ہوتے تو اولاد مجوسی بن جاتی، نصرانی ہوتے تو نصرانی، اور یہودی ہوتے تو یہودی، اور مسلمان ہوتے تو مسلمان. تو اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا. اللہ رب العزت نے ہر انسان سے عہد لیا تھا، اس عہد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان دنیا کے اندر آتا لیا تھا نا. عالم ارواح کے اندر ساری روحیں جمع تھی اور قیامت تک جتنے نسل آنے والی تھی، جتنے لوگ دنیا کے اندر آنے والے تھے، اللہ نے سب روحوں کو جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا. جنود مجندہ حدیث کے اندر آتا، جو روحیں سب چیونٹی کی شکل کے اندر جمع تھی تو سب کو اللہ نے نکالا، سب کو یکجا کیا، اور اللہ نے عہد لیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہ عہد لیا تھا. کیا لیا تھا؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اللہ کسی اور چیز کے اوپر عہد لیتے، توحید کے اوپر عہد لیا اللہ نے، اعمال کے اوپر عہد لے لیتے، نماز کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، یا بہت سارے اعمال جو جس شریعت کے اندر ہے ان اعمال میں اللہ عہد لے، لیکن اللہ نے صرف توحید کے اوپر عہد لیا. یہ چیز سمجھنے کی قرآن کی آیتیں اور حدیث جو پڑھی ہے یعنی ساری توحید کے تعلق سے ہے. اور یہ توحید کا جو مسئلہ ہے میرے بزرگوں دوستوں بہت ہی اہم ہے کہ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے سب کو تاکیدی حکم دیا، یعنی اس کا توحید تھا کہ سارے رسولوں کو اللہ نے اسی کا حکم دیا کہ دنیا میں جا کے پیغام کیا دینا، انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ فرمانے کہ جتنے بھی نبی ہم نے دنیا کے اندر بھیجے، جتنے بھی رسول دنیا کے اندر بھیجے، سب کو یہ پیغام لے کر بھیجا کہ دنیا میں میری خدائی کا پرچم لہرانا، دنیا میں لوگوں کو توحید کا قائل کرنا اور اس بات کا قائل کرنا کہ بندگی کے لائق میں
اس کے لائق میں ہو. اس لیے ہر گناہ کی اللہ جس کی چاہے بخشش کر دیتے. انسان کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اس نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر تباہ و برباد کر لی ہو، یعنی شراب پی لی، جوا کھیل لیا، زنا کر لیا، چوری کر لی، گناہوں کے انتہائی درجے کو پہنچ گیا، اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہیں گے معاف کر دیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دے دی، اقرار کر لیا، کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. فرمایا اللہ کے نبی نے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کر لیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کر لی ہو، لیکن توحید کا قائل ہو تو دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. کتنا بڑا گناہ چوری کرنا، زنا کرنا، لیکن اللہ فرمانے کہ توحید اگر دل کے اندر ہے، ایمان دل کے اندر ہے تو گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں چلا جائے گا. لیکن جو توحید کا قائل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، فرمایا جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. اللہ جس گناہ کی چاہے مغفرت کر دیں گے، لیکن اللہ شرک کو کبھی کیا نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ جس گناہ کی چاہے مغفرت کر دیں گے، لیکن اللہ شرک کو کبھی کیا نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں. اس لیے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی، فرمایا اللہ کی طرف سے ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے. تو بہت ہی اہم مسئلہ کس کے اوپر اللہ نے وعدہ کیا، یعنی ایسے ایمان کے اوپر جو صرف خالص ہو، جو شرک کی آمیزش سے بالکل پاک. اب ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، یعنی اپنے ایمان کو ٹٹولے، ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. جب زبان سے پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن ہماری توحید کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر وہ روح نہیں، وہ جان نہیں جس کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں. نماز میں پڑھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے، تیری نہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تو جسے نہیں، تو جسے ہی مدد چاہتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ تو ہی مدد کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا اور تیرے علاوہ کی عبادت کی نہیں جا سکتی، لیکن باہر جا کے آمیزش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انسان کتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے بھی اعمال کرتا رہے، لیکن اگر ایمان کے اندر آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو اللہ کے یہاں کوئی اعمال اس کا قبول نہیں. اس لیے اللہ نے سارے اعمال کی کیا رکھی؟ بخشش رکھی، سارے گناہوں کی بخشش، لیکن ایمان کے ساتھ آمیزش کی اللہ نے بخشش نہیں رکھی. ہر انسان کے لیے ہر بندہ دعا کر سکتا ہے، کر سکتا نہیں کر سکتا. بے نمازی کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، چور کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، جھوٹے کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، چغل خور کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے. تو کتنے بھی بڑا گناہ کے اندر ملوث ہر انسان، ہر بندے کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جس کی ملاوٹ ہے، مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، کیا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت دنیا سے جانے والے اللہ کے نبی سرانے پہ کھڑے ہوئے، یعنی اللہ کے نبی کی دلی خواہش ہے، آرزو تمنا کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لے. کیا کر لے؟ اللہ کے نبی کلمے کی تلقین کر رہے کہ چچا اس کلمے کو پڑھ لو، اللہ کے یہاں مجھے سفارش کرنے کا موقع مل جائے گا.
اس کلمے کو پڑھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخش دو، کل قیامت میں اللہ کے یہاں سفارش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ کے نبی کی شدید خواہش آرزو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت لگا دی۔ ادھر ابو جہل بھی کھڑا ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے، وہ لوگ کیا تلقین کر رہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھو گے؟ کیا کر رہے ہیں؟ آگ دلا رہے، کیا دلا رہے؟ اگر آخری وقت میں کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ یہ تو موت کی ڈر کی وجہ سے کلمہ۔ لیکن چچا نے کیا کہا؟ اگر قریش کے بھتیجے اس طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھا، وہ کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش دیتا۔ اور آخری لفظ جو ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ وہ ہوا ملت عبد المطلب، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بیزاری اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر اتباع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت صدمہ اللہ کی طرف سے آیتیں اتری، یعنی یہ ہدایت والا معاملہ جو یہ ہمارے اختیار میں ہے یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی ہدایت والا معاملہ یہ ہمارے اختیار میں۔ آج ہم نے بزرگوں کو بڑوں کو اختیارات کا مالک بنا رکھا کہ میری ضرورت یہ پوری کر سکتا ہے، اور اللہ کیا فرما رہے کہ اختیارات کے مالک تو ہم ہیں، اختیارات کے مالک کہ نبی کو بھی اگر ہم نے مختار کل بنا دیا ہوتا، ساری چیزوں کا اختیار دیا ہوتا، تو جتنے نبی گزرے، کسی کی بیوی بغیر ایمان کے دنیا سے گئی، کسی کا بیٹا بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، بھی بغیر ایمان کے دنیا سے گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، اللہ کی طرف سے نبی، اللہ کا عذاب آ گیا، بیٹے کو سمجھا رہے، بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، مشرکین کے ساتھ مت ہو، کافرین کے ساتھ مت ہو، بیٹے میرے ساتھ آ جا۔ کس کے ساتھ آ جا؟ میرے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ساری الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ابا جان میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اپنی جان بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نبی، بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے، آج کوئی نہیں بچے گا، آج کوئی نہیں بچے گا، بیٹا کا مجھے پہاڑ بچا لے گا، مجھے۔ نبی کی بات کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کے سامنے ایک موج اٹھی اور اس کو اپنے اندر سما دیا۔ نبی کا اختیار کیا ہو گیا یہاں بھی؟ بیوی بھی بغیر ایمان کے دنیا سے گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بیوی بغیر ایمان کے دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ اختیارات کا مالک اللہ ہے، اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر یعنی شرک کی ساری جڑوں کو کاٹ دیا۔ بہت اہم مسئلہ کہ ہر نبی کے دور میں اعمال کا طریقہ بدلتا رہا، لیکن یہ طریقہ نہیں بدلا۔ پھر کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ اس چیز کے لیے، اس مقصد کے لیے نبیوں کو انتہائی درجے تک ستایا گیا، تکلیف کے اندر مبتلا کیا گیا، پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا، یعنی گھروں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا، کنووں کے اندر نبیوں کو ڈال کر کنویں کو ڈھک دیا گیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے 18,000 نبیوں کو اسی توحید کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ کتنے نبیوں کو؟ لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا 1.25 لاکھ میں سے جس نے توحید کے مفہوم میں لچک پیدا کر دی ہو یا گنجائش دے دی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ شرک بار بار یعنی یہ چیز ذہن کے اندر آتی، خالی اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کیونکہ مورت ہو یعنی کوئی پتھر ہو یعنی اس کو بنا لیا جاوے اور اس کو سامنے رکھ دیا جاوے اور اس کی عبادت کی جانے لگے، اس کو شرک سمجھ۔ حالانکہ یہ شرک نہیں ہے، شرک صرف یہی نہیں بلکہ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے اور جس چیز کا تقاضا اللہ ہی سے کیا جاتا ہے اور جس کی امید اللہ سے کرنی اور جس کی امید اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے، اور جو چیز اللہ دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتا، اس کا مطالبہ غیر سے کیا جاتا ہے۔
مورت سے کیا جاوے تو شرک، پتھر سے کیا جاوے شرک، سورج سے کیا جاوے شرک، چاند سے کیا جاوے شرک۔ یعنی جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے وہ غیر سے کیا جاوے تو یہ شرک کی اس جڑ کو کاٹنے کے لیے اللہ نے سوالات نبیوں کو دنیا کے اندر کتنے نبیوں کو بھیجا؟ ایک نبی کو نہیں، دو کو نہیں، یعنی تین کو نہیں، بلکہ اللہ نے سوالات کو بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ کیا کر دی تھی؟ 1400 سال پہلے کیا پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئی کر دے وہ صادق نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی 1400 سال پہلے کی تھی، لیکن اس کی حقیقت آج نظر آئی۔ اسلام صرف نام کا باقی رہ گیا، مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے ان کی تعریف کرتے، مسلمانوں کو دیکھ کے خود دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے۔ آج مسلم محلوں میں چلے جاؤ، مسلم بستیوں کے اندر چلے جاؤ، مسلم بستیوں کے اندر چلے جاؤ، پتہ لگ جائے گا کہ یہاں مسلمان رہتے کیا رہتے۔ اسلام کی بنیادی اللہ نے طہارت کے اوپر رکھی تھی۔ کس کے اوپر رکھی تھی؟ لیکن گندگی مسلمانوں کی پہچان بن گئی۔ کیا بن گئی؟ گندگی مسلمانوں کی پہچان بن گئی کہ جس جگہ مسلمان رہتے آسانی سے پتہ لگ سکتا کہ گندگی سے انسان پہچان کر سکتا کہ ہاں یہاں مسلمان ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی پہچان تو نظافت کے اوپر تھی، طہارت کے اوپر تھی۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ان کی تعریفیں بیان کرتا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، آج یہ ہماری پہچان بن گئی۔ جو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی، آج وہ مسلمان معاملات میں سچے ہوتے، لین دین میں سچے ہوتے، یعنی معاملات کر کے دیکھ لو، مسلمانوں کو پتہ لگ جائے گا کتنے سچے ہیں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان امانت دار ہوتے، یعنی مسلمان خیانت نہیں کرتے۔ آج معاملات کر کے دیکھ لو، غلط فہمی سب کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ جو چیزیں یعنی مسلمان کے شان تھی آج وہ ہم سے کیا ہو گئی بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین ہوئی تھی، بلکہ غیر میں اور مسلمانوں میں صرف نام کا فرق، لیکن چہرے کا بھی کوئی فرق نہیں۔ ہاتھوں کے اندر کڑا مل جائے گا، تمہیں دھاگا مل جائے گا، یعنی ہندو لوگ پہنتے، سکھ پہنتے، یہ ساری علامتیں، ساری نشانی یعنی جو غیر کے اندر ہونی تھی آج وہ ہمارے اندر ہے۔ اس کے اندر نام سے پتہ لگے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ تو ہم نے اپنی شناخت کو، ہماری جس چیز سے شناخت ہوتی، جن اعمال سے، جن صفات سے، وہ ہم سے کوسوں دور چلے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کر دی وہ صادق ہو گئی۔ اور ایک پیشین گوئی کی تھی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، قرآن بھی نام کا باقی رہ جائے گا۔ قرآن بھی کیا نام کا باقی رہ جائے گا؟ قرآن موجود ہوگا لیکن پڑھنے والے کوئی نہیں ہوگے، پڑھنے والے ہوں گے تو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، سمجھنے والے ہوں گے تو عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس مسجد کے اندر کتنے بیٹھے، آدھے سے زیادہ اٹھا کے دیکھ لو کسی کو قرآن نہیں پڑھ رہا، بغیر قرآن پڑھے دنیا سے جا رہے۔ ایمان کی فکر، اس کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرنے کی بات ہے، اپنے دین کو فکر کرنے کی بات ہے۔ جو چیز دنیاوی لائن سے نہیں آتی انسان اس کو سیکھ کے کرتا ہے، حالانکہ ساتھ نہیں جائے گی۔ جو چیز ساتھ جانے والی ہے دین اور دین یا اعمال، اور وہ کرنے کے انسان کو سیکھ کے نہیں کرتا۔ فرمایا تھا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، گھر کے اندر قرآن کے لیے ایک ایسی جگہ بنا دی کہ وہاں ہاتھ جاتے ہی نہیں، وہاں جاتا ہی نہیں۔
قرآن کو اتنا ہم نے بلند درجہ دے دیا گھروں کے اندر، جو درجہ دینا تھا بلند درجہ، یعنی اتنا درجہ دے دیا وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا اس کو اٹھانے کے لیے، یعنی قرآن سے وہ برکت کا نام لے گیا۔ یعنی گھر لے لیا کسی نے، نیا گھر لے لیا، عمر صاحب قرآن خوانی کرنی تھی، کیا کرنی تھی؟ ارے قرآن خوانی سے ہی صرف برکت نہیں آئے گی، تو قرآن پڑھے گا تب اس کے اندر برکت آئے گی۔ گھروں کے اندر تو قرآن روز پڑھو، خالی قرآن برکت کے لیے نہیں آیا، خالی قرآن برکت کے لیے نہیں آیا، خالی رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ دکانوں کے اندر نقوش ٹانگ لیے، یعنی حروف مقطعات کے نقوش ٹانگ لیے، یعنی برکتوں کے نقشے بنوا لیے، تو ہو گئی برکت؟ ہاں، سب غلط فہمی، سب دھوکے کے اندر پڑے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ قرآن کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اور تیسری پیشین ہوئی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مساجد آباد ہوگی لیکن ہدایت سے بہت دور ہوگی۔ آج مسجد کے اندر ہر چیز مل جائے گی، یعنی نہانے سے لے کے دھونے تک، یعنی فارغ ہونے سے سونے تک ہر چیز کا بہترین انتظام ہے، لیکن ہدایت سے بہت دور ہے، ہدایت سے بہت دور ہے۔ مسئلہ علماء بتا کے چلے گئے کہ مسجدوں کو تالا نہیں لگانا چاہیے، مسجدیں اتنی خوبصورت بنا دی، اتنی شاندار بنا دی کہ چوری کے ڈر کی وجہ سے مسجدوں کو تالا لگانا پڑتا۔ کیا لگانا پڑتا؟ تالا لگانا پڑتا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ ہدایت سے کوسوں دور ہو جائے گی، ہدایت والے اعمال مسجدوں کے اندر سے نکل جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیے، کہہ کے چلے گئے، وہ صادق ہونی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے، اس کی چال چیوٹی سے بھی زیادہ باریک ہوگی، لیکن ان کو پتہ نہیں لگے گا، ان کو پتہ نہیں لگے گا۔ آج ہم غور کریں اپنے ایمان کے اندر، آج ہم اس چیز کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں؟ نماز میں پڑھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ادھر حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا کہتے ہیں۔ ہاں، کہتے نہیں کہتے ہیں حضرت علی مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والے، جو خود مشکل کے اندر پھنسا وہ دوسرے کی مشکل پوری کر سکتا ہے۔ جس کے اوپر خود مشکلات آ جاوے، پریشانی آ جاوے، وہ دوسروں کی مشکلات پوری سوچو، دماغ سے سوچو۔ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر مشکل آئی نہیں آئی، یعنی بخاری شریف کی روایت، یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شادی کے لیے 2 اونٹ پال رکھے تھے۔ کتنے اونٹ پال رکھے تھے؟ 2 اونٹ پال رکھے تھے کہ شادی کا وقت آئے گا، ان کو فروخت کر کے شادی کا خرچہ چلے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نشے کی حالت میں تھے۔ کس کی حالت میں تھے؟ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کیا نہیں ہوئی تھی؟ حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب پی کر نشے کی حالت میں دیکھا کہ 2 اونٹ ہے اور دونوں کے اوپر چھری چلا دی۔ کیا چلا دی؟ علی رضی اللہ نے دیکھا کہ چچا نے میرے دونوں اونٹوں پر چھری چلا دی، میں نے شادی کے لیے پال رکھے تھے۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہو گیا، میں نے 2 اونٹ شادی کے لیے پالے ہوئے، ایک چچا نے ان کے اوپر چھری چلا دی۔ مشکل میں پھنسے نہیں پھنسے؟ اب یہ پریشانی ہے، پریشانی ایسی آ رہی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا کہ چچا نشے کی حالت میں ہے، یعنی بغیر کچھ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو حیرت ہوئی کہ میں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے میں آپ کو لے کے گیا تھا، لیکن آپ نے چچا کو کچھ نہیں کہا اور ایسے ہی تشریف لے کے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حمزہ نشے کی حالت میں، اگر اس حالت میں میں ان سے کچھ کہہ دیتا اور وہ میرا جواب دے دے تو ایمان سے نکل جاتے، ایمان سے نکل جاتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے، کیا کر رہے؟ مشکلات آئی نہیں آئی؟ اور سب سے بڑی مشکل تو یہ آئی، عبد الرحمن بن ملجم رافضی نے حملہ کیا، جان لیوا حملہ کیا اور اسی حملے میں شہید ہوئے۔ مشکلات آئی نہیں آئی؟ آپ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں شہید کر دیا گیا، اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی تھی؟ مشکل دور ہوئی۔ کیا کہتے ہیں علی مشکل کشا، ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے صاف فرما دیا لہم الامن، ان کے لیے امن ہے کہ جن کے ایمان میں ملاوٹ نہیں۔ پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے کے جو مشرک تھے بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے زمانے کے مشرک کو سمجھانا آسان تھا، لیکن آج کے زمانے کو سمجھانا بڑا مشکل۔ پہلے زمانے کے مشرک مورتیوں کو بنا لیتے، پتھروں کو بنا لیتے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے، ضرورتیں مانگتے، حاجتیں مانگتے۔ نبی آتے سمجھاتے بھائی ایسا نہ کرو، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ دوسرے کو مت پکارو، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں، تو پتھر کی مورت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کرتے سکتے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ ان کو سمجھانا بڑا آسان تھا، لیکن پہلے زمانے میں جو کام مشرکین کس سے لیا کرتے تھے؟ مورتوں سے لیا کرتے تھے، پتھروں سے لیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں وہی مشرکین میرے بزرگوں دوستوں بزرگان دین سے وہ کام لیے جا رہے ہیں۔ کسی اولاد مانگی جا رہی ہے، کسی ضرورت ہے، کوئی مشکل، جیسے مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر بت رکھے تھے کہ یہ بارش برسائے گا، یہ غلہ دے گا، یہ غلہ دے گا، یہ نفع دے گا، یہ تجارت کے اندر نقصان دے گا۔ اس طریقے سے ہم نے بزرگان دین کے تعلق سے ایسی باتیں کر رکھی۔ کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو ضرورت پورا کرنے والا، کسی کو مشکل حل کرنے والا۔ ارے بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جن سے ہم اولاد مانگتے ان کے تو خود اولاد نہیں ہے، اللہ نے تو خود اولاد نہیں۔ کسی کو دادا بخش گن کہا جائے، دادا کے معنی کیا ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، ہمارے دادا میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں دیکھو کتنا فرق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے انما انا قاسم، میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والے اللہ ہیں، دینے والے اللہ ہے۔ ہمارا دادا کون ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کون ہے؟ سنو، یہ فلاں بزرگ کو اولاد دیتے تھے، کیا دیتے؟ ارے یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ آئے کہ جن کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے گی، اولاد دیتے تھے، اللہ نے خود ان کو اولاد سے محروم رکھا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں کتابیں لکھی، کئی بہشتی زیور کی شکل میں، اعمال قرآنی کی شکل میں، بیان محمدی کی شکل میں ہزاروں کتابیں لکھی۔ اولاد مل جاوے اس کے بھی نسخے بتائے قرآن سے، لیکن اللہ نے 82 سال کی عمر تھی کوئی اولاد نہیں دی۔ اللہ نے معلوم ہوا کسی بزرگ کا بزرگ ہونا، کسی حکیم کا حکیم ہونا، یا اللہ کے یہاں مقبول ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ نے اس کو سارے اختیارات دے دیے۔ اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادے، 3 صاحبزادے، کتنے ہیں؟ کتنے؟ 4 صاحبزادے تھے۔ یعنی یہ نالج ہر انسان کو رکھنی چاہیے۔ کیا رکھنے بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے نہیں، ان کے دین کے اوپر چلتے تھے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی کتنی اولاد تھی، چچا کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، باپ کا نام۔ ابھی نبی کا نام پوچھ لو، سب اوپر کو دیکھیں تو کتنی اولاد تھی؟ 7 اولاد تھی، 4 صاحبزادی، 3 صاحبزادے، بڑی صاحبزادی تھی اور چھوٹے صاحبزادے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 صاحبزادے دیے، تینوں اللہ نے لے لیے۔ ایک صاحبزادے ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، 18 مہینے کی ان کی عمر ہوئی۔ جب 18 مہینے کی عمر ہوئی تو قضاء الہی سے یہ بھی وفات پا گئے۔ یعنی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود کے اندر لیے ہوئے، یعنی اور ان کا آخری وقت ہے، اب تب میں ان کی جان یعنی پرواز ہونے والی ہے، گود کے اندر ہے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور کہنے لگے انا بفراقی کا یا ابراہیم لمحزونی، تیری جدائی سے ہم تو غمگین ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ادھر ان کی وفات ہوئی اور ادھر ابو جہل نے مکہ کے اندر چوک پہ کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا دیکھو محمد کو اللہ نے 3 اولاد دی، نرینہ اور تینوں اللہ نے لے لی۔
پہلا بیٹا دیا وہ بھی لے لیا، دوسرا بیٹا دیا وہ بھی لے لیا، تیسرا بیٹا اللہ نے دیا آج وہ بھی لے لیا، ان کا دین نہیں چلے گا، ان کی نبوت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ادھر اللہ کے نبی غمگین ہے، پریشان ہے، ادھر وہ مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے، اللہ کے نبی اور غمگین ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن کریم کی سورت اتارتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ نبی یہ جو مشرکین مکہ یہ نسب کا طعنہ دیتے کہ آپ کی اولاد نہیں چلے گی، نسل ختم ہو جائے گی، ان کی نسل میں ختم ہو جائے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے جو دشمن ہے یہ آپ کو جو طعنہ دے رہے کہ یہ تم مریدہ، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج دنیا کے ہر کونے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مل جائے گی، لیکن کوئی کہے گا کہ میں ابو جہل کے خاندان کا ہوں، ابو لہب کے خاندان، دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا، لیکن سید ہر فوٹو کے اندر مل جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا نسلوں کو چلانے والا میں ہوں، ان کے طعنہ دینے سے نہیں ڈرتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیارات اللہ پاک نے دی، اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستوں، ساری چیزوں کا مالک کیا ہے؟ اللہ ہے۔ جماعت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ سکھائی جاتی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں سکھائی جاتی، نہیں سکھائی جاتی کہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا، حاجت روا، مشکل میں پھنس جاوے مشکل سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ یعنی کوئی کسی کی کشتی پار نہیں لگاتا، اللہ پار لگاتا۔ کون لگاتے؟ کوئی مشکل کے اندر پھنس جاوے تو مشکلات سے نجات کون دلاتا؟ اللہ دلاتے، کوئی نہیں دلاتا، کوئی یعنی نہیں دلاتا۔ کہ نبی کی تو کشتی، خود نبی کی کشتی مشکل میں پھنسی ہوئی، نبی کشتی کے اندر پھنسے ہوئے اور ان کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو کشتی پار، ارے نبی کشتی کے اندر ہے اور نبی کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکے، تو کوئی بزرگ کسی کو ڈوبنے سے کیا بچا سکتا ہے نا؟ قرآن کے اندر وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس ابن متیٰ یعنی نبی گزرے، وہ کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اللہ نے کسی قوم کے لیے ان کو دعوت کے لیے بھیجا، یعنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے عذاب کی دھمکی دے کے چلے گئے کہ 3 روز میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کا حکم نہیں تھا کہ تم ان بستی والوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگے، عذاب کے آثار، سارے بستی والے اپنے بچوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے عذاب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ادھر سے یہ بھاگے، یعنی قوم کو چھوڑ کے بھاگے، اس آبا کا قرآن نے بھاگنے کا لفظ استعمال کیا، اس آبا کا الہ الفلک المشہور۔ اب یہ نبی کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اب کشتی کیا ہونے لگی؟ ڈگمگانے لگی۔ کشتی کے ملا نے کہا بھائی کوئی نجومی ہے کشتی کے اندر جو پتہ لگا دے کہ کشتی یہ کیوں ہل رہی ہے؟ تو نجومی نے کہا کہ میرا علم نجوم یہ کہتا ہے کہ یہ کشتی اس لیے ہل رہی ہے کہ اس کشتی کے اندر کوئی بندہ، یعنی کوئی ایسا آدمی ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر اس کے اندر سوار ہوا ہے۔ تو پورا اندازی کی گئی کہ کیسے پتہ لگے کہ کون بندہ ہے، کہ سب کے نام کا پورا ڈالا جائے، پورا حضرت یونس کے نام نکلا۔ کس کے نام نکلا؟ تو یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ نبی تھے، سوچے چلو میں حضرت آدم کو پکار لیتا ہوں، نوح کو پکار لیتا ہوں، یہ تو میرے آبا و اجداد تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کی وجہ سے اللہ میری مشکل حل کر دی۔ کسی کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، کہ نبی جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گے، نبی چاہے گا بھی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود مدینہ نے 3 سوالات کیے مشرکین کے ذریعے۔ مشرکین یہود مدینہ کے پاس گئے اور آزمائش کے لیے 3 سوال بھیجے کہ اپنے نبی سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے 3 سوالات پوچھ لو، اگر جواب دے دے تو پکے نبی ہے۔
جواب نہ دے تو وہ پھر نبی نہیں ہے. چونکہ قریش مکہ یہ جاہل تھے اور یہود مدینہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اس لیے انہوں نے 3 سوالات بھیجے. یعنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سب سے پہلا سوال ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے تعلق سے پوچھا. اور تیسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں. کہ 3 سوالات کا جواب دے دے یعنی تو پکے نبی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوالات آئے یعنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا. کیا دوں گا؟ اس کا جواب کل دوں گا. کل آئی لیکن وحی نہیں اتری. نبی چاہ رہے کہ میں جواب دوں، اللہ نہیں چاہ رہے کہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی وحی نہیں ہے. دوسرا دن گیا، تیسرا دن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ کل جواب دوں گا. 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 17 دن تک وہی نہیں ہے. نبی چاہ رہے کہ میں ابھی جواب دے دوں لیکن اللہ نہیں چاہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے اور اتنی تنگی اللہ کے نبی کو ہوتی کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دے اور اپنی جان دے. 17 دن کے بعد وہی آئی، یعنی قرآن کی آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. یعنی کوئی کام کرنا ہو تو یہ نہیں کہنا کہ میں اس کو کروں گا، لیکن انشاءاللہ کہہ لیا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، اللہ نے چاہا تو نہیں کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے کہ بتا دوں لیکن اللہ نہیں چاہ رہے. اور ادھر اللہ نے چاہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاوے، نبی نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اور جو نبی چاہے، اللہ نہ چاہے، بزرگان دین چاہے، اولیاء کتنا بھی بڑا قطب ولی ہو، بزرگان دین ہو، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، فرمایا اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے حفاظت ہے، امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ